بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذو العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن اضلہ فہو البعید الطرید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا شفیعنا وشہیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کہ آج کی یہ شب ہمارے لیے انتہائی باعث برکت ہے کہ ہم ذکر آل نبی بالخصوص حضرت امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس نشست میں، اس مجلس میں، اس محفل میں اہل بیت کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ استوار کرنے سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں کیا ترغیب دلاتے ہیں اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، پھر امت کا بہترین نمونہ خلفائے راشدین ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ شخصیات ہمیں اہل بیت اور خانوادہ رسول کے ساتھ تعلق اور رشتے سے متعلق کیا درس دیتی ہے، کیا سلیقہ سکھاتی ہے، کیا ضابطہ سکھاتی ہے، کیونکہ یہی وہ شخصیات ہیں جن کے لیے ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ یہ شخصیتیں تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، برگزیدہ ہیں، انعام یافتہ ہیں، اور اب ہم تیری بارگاہ میں ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تیری بارگاہ میں یہ برگزیدہ ہو گئے تو جو انعام تو نے ان پر عطا فرمایا، ان کے واسطے سے اب ان کی اتباع اور ان کے دیے ہوئے نظریات اور ان کے دی ہوئی تعلیم پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو یقیناً یہ جماعت صحابہ، تابعین اور خیر قرون کا وہ طبقہ، اللہ رب العالمین ہمیں ان کے دیے ہوئے نظریات اور سواد اعظم کے نظریات کی مکمل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے سورہ شعراء، جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی 42ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے جو مقصد بیان کیا ہے وہ سب سے پہلے ہم ماخذ بنائیں گے اور اس چیز کو سمجھیں گے کہ ذکر اہل بیت اور خانوادہ مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے مرتبے اور مقام سے متعلق قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن کی ایک نہیں میرے دوستو، متعدد آیات ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم ان تمام کو سرسری طور پر بھی ذکر کر سکے۔ مصحف کے ساتھ تفصیلاً جو مفسرین نے اس کے ساتھ اس کے معنی کی تشریح و تفسیر رسول اللہ کے قول سے علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اور امت کے اجلہ ائمہ کے اقوال سے جو اس کی تفہیم کی ہے اور تشریح کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، تو ہم تو سرے دس ان آیات کو بھی ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ لہذا میں صرف سورہ شعراء جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ 42ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں بڑے سادے انداز میں، بڑے واضح انداز میں، بڑے واشگاف الفاظ میں، بڑے کھل کر اور اس مقصد کو بالکل واشگاف کر کے ذکر کر دیا گیا کہ رسول اللہ کی اولاد، رسول اللہ کے خاندان
المختصر قرابت مصطفیٰ، جس جہت کے ساتھ بھی دامن مصطفیٰ وجود مصطفیٰ کے ساتھ متعلق ہے، تو قرآن کریم اس آیت کے اندر اس مقصد کو کھل کر بیان کرتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اکثر مفسرین نے جو اس کی توضیح بیان کرتے وقت ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا معائنہ کیا اور مطالعہ کیا۔ سرکار کا پورا وقت جس مصروفیت میں اور اعلاء کلمۃ الحق اور تبلیغ میں گزر رہا ہے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ کوئی کاروبار ہو جو کیا جائے اور مال آئے تو اپنے مصارف میں، اپنے خانوادے کے مصارف میں، اپنے گھر کے مصارف میں، اپنے بچوں کے مصارف میں اس کو خرچ کیا جائے، بلکہ حال یہ کہ جو ہدیہ بھی پیش کیا جاتا ہے تو سرکار کی فیاضی اس کمال کے اوپر ہے جہاں پر کس کا اس کے مقام کیا، اس کے مقام بالفاظ ظاہر، اس کے مقام ادنا تک بھی کسی کے توتیے فکر اور توتیے سخاوت کا گزر نہیں ہے۔ وہ اس مقام پر سید عالم کی فیاضی ہے کہ جو دیا وہ بھی لوگوں کو بانٹ دیا، جو ہدیہ آیا وہ بھی تقسیم کر دیا۔ قرآن نے آپ کی اس وصف کو بیان کیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جب سوال کرنے والا آئے تو اسے دے دیا کرو، دھتکارا نہ کرو۔ تو لہذا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دے دیا تو پھر وہ کسی کے دروازے پر نہ گیا، بلکہ دے دیا تو حضور کے ہاتھ سے لے کر ہی وہ غنی ہو گیا، حضور کے ہاتھ سے لے کر ہی وہ غنی ہو گیا۔ تو صحابہ کرام میرے دوستو اس فکر کے اندر ہے کہ کوئی خدمت ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ حضور اپنے خانوادے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تقسیم کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی مسجد شریف سے باہر تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو اناج ہیں، جو پھل ہیں، جو ثمرات ہیں، جو کھجور ہیں، یا جو بھی چیزیں ہیں جو حضور کی دعا سے انہیں ملا، اور یہ روایت اور سیرت کے جملہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب پہلا پھل ہوتا تو صحابہ پہلا پھل لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو لے کر اپنی آنکھوں پر رکھتے، اور بچوں کا پورا ایک مجمع ہوتا اور حضور پھر ان پھلوں میں، ان صحابہ کے مال میں برکت کی دعا کرنے کے بعد ان پھلوں کو ان بچوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، جس کی برکت سے جو پھل سال میں ایک دفعہ ہونا ہے تو وہ سرکار کی دعا سے دو دفعہ ہوتا ہے، رب کریم عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار جب مسجد شریف سے باہر نکلے تو کیا ملاحظہ فرمایا؟ سرکار مشاہدہ فرماتے ہیں کہ جناب پھلوں کا، اناج کا ایک ڈھیر رکھا ہوا ہے، جس کو گودام کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ جب اتنے وافر مقدار میں اناج، کھجور اور دیگر اور خورد و نوش کی اشیاء اور قیمتی اشیاء جو بازار میں جس کی بے و شراء ہوتی ہے، جس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ چیزیں موجود ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طلب کیا، فرمایا کون لایا؟ کسی نے کہا حضور یہ میں لایا، کسی نے کہا میں لایا، کسی نے کہا میں لایا۔ سرکار نے فرمایا آخر کیا چیز تھی کہ جس نے تمہیں برانگیختہ کیا، تیار کیا اس چیز کے لیے کہ تم اتنا مال اٹھا کر لے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ شب و روز آپ کا تبلیغ دین کے لیے گزرتا ہے اور آمدنی کا کوئی بظاہر ذریعہ نظر نہیں آتا، تو یا رسول اللہ یہ سب جو ملا ہے آپ کا صدقہ ہے۔ تو ہم نے آپ کی بارگاہ میں نظر کیا کہ آپ اپنے اور اپنے خاندان اور اپنے ذاتی مصرف میں اس کو تقسیم کریں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلی امیدوں کو دیکھ لیا کہ دراصل یہ خدمت کر کے میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، نیت ان کی بڑی خیر کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، بعد مفسرین نے ذکر کیا کہ محبوب ان سے کہو کہ قل، حبیب آپ فرمائیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، مانا کہ میں نے دین کو تم تک پہنچانے کے لیے وہ مشقتیں اٹھائی ہیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے جتنی اذیتیں میں نے برداشت کی ہے تو یقیناً مجھ سے قبل جتنے انبیاء گزرے ہیں کسی پر اتنی مصیبتیں نہیں آئی، نہ انہوں نے اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہے کہ دین الہی اور دین ربانی کو پہنچانے میں نے بہت مشقتیں اٹھائی، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس خدمت دین پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، کھجور کے ڈھیر کا مطالبہ نہیں کر رہا، دراہیم و دنانیر کی کثرت کا مطالبہ نہیں کر رہا،
بلکہ مطالبہ اگر تمہارا ہے اور تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو مجھے خوش یہ کھجور کے ڈھیروں سے نہ کرو، یہ درم و دنانیر کی کثرت سے نہ کرو۔ میں تمہارے لائی ہوئی خدمت اور جذبے کو رد نہیں کرتا، تمہیں اپنا مزاج بتانا چاہتا ہوں جو رب نے دیا ہے۔ الا المودۃ فی القربى، میرے دل کو خوش کرنا ہے تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور یہ قرآن کریم نے ذکر کیا تو قرابت، صحابہ بھی قرابت میں ہے اور اہل بیت بھی قرابت میں۔ یقیناً مولا علی صحابی بھی ہے، حضرت امام حسن صحابی بھی ہے، امام حسین آگے ذکر کروں گا صحابی بھی ہیں، لیکن دیگر صحابہ اور حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان کی قرابتوں کو ائمہ نے اس طرح ذکر کیا کہ قرابت کا معنی ہے مصطفیٰ کے قریب ہونا۔ کوئی مصطفیٰ سے قریب حسب کی وجہ سے ہوا، اور یہ مصطفیٰ سے قریب حسب اور نسب دونوں طریقے سے ہوئے۔ کسی کو قرابت ایک جہت سے ملتی ہے، خانوادہ رسول کو قرابت دونوں جہتوں سے ملتی ہے، لہذا اس کی پہلی تفسیر یہ ہوگی کہ الا المودۃ فی القربى، کہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو اور اس نیکی پر اگر تشکر پیش کرنا چاہتے ہو تو جو میری اولاد، میرا خاندان ہے، ان کی محبت کو لازم کر لو، اس لیے کہ ان کی محبت اور ان کی ذات میری محبت کا مرکز، مکان اور محل ہے۔ اب میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سادہ لو مسلمان کے لیے اس بات کو سمجھ لینا بہت آسان ہو گیا۔ اب تھوڑا سے آگے چلتے ہیں اس چیز کو کھولنے کے لیے تاکہ یہ بات آپ کو پتا چل جائے۔ آج تک امت نے، کل آپ اگر کہیں کہ جناب یہ تو آپ نے لفاظی کی، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو دلائل کے ساتھ ہم نے مرقع کیا، اور اگر اس کو صرف محض لفاظی سے تعبیر کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر امت نے جس تسلسل کے ساتھ اہل بیت کے حق کو نبھایا اور اہل بیت سے الجھنے والوں کی مذمت کی، اس کی مثال محبت اور وفا کے راستے میں کسی اور طبقے میں نظر ہی نہیں آتی ہے، جو صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ائمہ دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے تحفظ کے لیے کیا ہے۔ میں چند حوالے اس حوالے سے آپ کی محبت اور اپنی محبت کو تحفظ دینے کے لیے اور دنیا کے سارے ناظرین جو حب اہل بیت سے سرشار ہو کر ہماری اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات کو آپ سمجھ فرمائیے کہ حضرت علامہ علی قاری ان کی بنیادی کتاب مشکات کی شرح مرقات کے اندر بڑا ایک بنیادی اصول انہوں نے ذکر کیا ہے، میں نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ نظریہ جس کو آپ نماز میں مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا نظریہ جو انعام یافتہ ہیں، ان لوگوں کا نظریہ جن پر اللہ نے انعام کر دیا، اور یہ کہا کہ جو انعام یافتہ اور ہماری بارگاہ سے ثمر یافتہ ہونا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ نہ ہو، ان کے وسیلے سے جڑ کر ہماری بارگاہ میں آ جائے۔ تو وہ درجے اور وہ جماعت کیا کہتی ہے؟ علامہ علی قاری علیہ رحمہ نے امت کا تسلسل نقل کیا، فرمایا ذکر فضل اہل بیت وذم من حاربہم، خانوادہ رسول کا ذکر کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، حضور کی اولاد اور اہل بیت کا ذکر کرنا، ان کی عظمت و شان اور فضائل کو بیان کرنا، اور پھر آگے فرمایا وذم من حاربہم، جو اہل بیت سے چڑھ جائیں، جو اہل بیت سے الجھ جائیں، جو ذکر اہل بیت سے چڑھ جائیں، یا جو اہل بیت کی ذات پر نقد و جرح کریں، وذم من حاربہم، ان سے دور رہنا، اپنے آپ کو ان سے جدا کرنا، ان کی مذمت کرنا۔ فرمایا امر مجمع علیہ عند اہل سنت والجماعہ، اور دوسری بات ان کی ایسی بھی ملتی ہے کہ امر مجمع علیہ عند علماء اہل سنت والجماعہ، فرمایا یہ ایک دو کی بات نہیں کہ تمام اہل سنت کا یہ مجمع علیہ نظریہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو ڈنکے کی چوٹ پر ذکر کیا جائے گا، اور جو ان کی ذاتوں سے الجھے اور ان کے ذکر سے پریشان ہو اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ الا المودۃ فی القربى کا کیا تناظر ہے، کیا مقصد ہے اور کیا بات ہے۔ میں اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بہت بڑی مضبوط شخصیت ہے بر صغیر کی، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب۔ اب آپ دیکھیے بر صغیر کا امام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فی القربہ الا المودۃ فی القربہ، اہل بیت کی تعریف اور ان کی عظمت کو کن الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ خود بھی بہت بڑے محدث ہیں، تو کہتے ہیں
ظاہر سی بات ہے حدیث جب ہم تک پہنچتی ہے، محدث تک پہنچتی ہے، تو محدثین تک جب حدیث پہنچتی ہے تو جو پہنچاتا ہے اس کو راوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ جو اس روایت کو پہنچاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب راوی میں دو باتیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں میرے دوستوں. کتنی باتیں بولیے؟ دو باتیں. ایک بات تو اس کا عمل، ایک بات اس کا بولیے عمل ہوتا ہے، اور ایک بات اس کا قول ہوتا ہے. وہ عمل اور قول کے اندر اگر مطابقت کر جائے تو وہ راوی سب سے بڑا ثقہ ہوتا ہے. اور ہر محدث چاہتا ہے کہ میری کتاب کی عظمت ظاہر ہو اور میں ایسا راوی لے کر آؤں جو صادق القول بھی ہو اور راسخ العمل بھی ہو. ایسا راوی مجھے مل جائے. لیکن شاہ صاحب کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں اتارے، بڑا بنیادی جملہ انہوں نے لکھا. فرمایا سنیں، صرف کسی راوی کا صادق القول کہ وہ بہت سچ بولتا ہے اور راسخ العمل کہ وہ ایک کام بھی شریعت کے خلاف نہیں کرتا، صرف یہ بات کافی نہیں ہے بلکہ ایک بات اور بھی دیکھی جائے گی. اور اس چیز کو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی فرد، توجہ سنیے گا، کہ کوئی فرد روایت حدیث میں کس قدر صادق القول اور صالح العمل کیوں نہ ہو، اگر بغض اہل بیت کے مرض میں وہ مبتلا ہوا، ذکر علی سے وہ چڑ گیا، ذکر حسین سے اس کے ماتھے پر بل آ گیا، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو اہل سنہ میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ پھر اس کے صادق القول ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی لمبی نمازیں، اس کے راسخ العمل کو نہیں دیکھا جائے گا. کیونکہ اگر کوئی راوی روایت حدیث کرے اور وہ صادق القول بھی ہو، راسخ العمل بھی ہو، اور اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو تو اس کے صدق قول اور رسوخ فی العمل کو اٹھا کر دیوار پر مار دیا جائے گا اور اس کی روایت کو لینا باطل ہوگا. اس لیے کہ روایت اس سے لی جائے گی جو سچا بھی ہو، عمل بھی سننا بھی ہو اور دل میں حسنین کی محبت بھی ہو. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ الا المودۃ فی القربہ کی حساسیت کو امت نے کیسے قبول کیا، جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اہمیت کو کیسے قبول کیا. ابھی آئیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ جو نقد و جراح کے اندر امامت کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا علم، ان کا تفقہ، ان کی جدت، ان کی تفتیش، ان کی تحقیق، ہر مسئلے میں ان کا تفحص اور انہماک اور استغراق اس کمال پر ہے کہ ابن حجر کا لکھنا وہ تنہا خود کا لکھنا نہیں ہوتا ہے بلکہ سابقہ محدثین کے ایک ایک الفاظ ابن حجر کے قلم سے جاری ہو رہے ہوتے ہیں. اب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اہل بیت سے محبت کرنا، بولیے اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کے فضل اور ان کی عظمت کو ذکر کرنا، اور جو ان سے چڑے، ان سے بغض رکھے، ان کے ذکر کو پسند نہ کرے، ان سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی محبت کو جدا رکھنا، یہ اولیاء کا طریق ہے، یہ صالحین کا طریق ہے، یہ صدیقین کا طریق ہے، یہ شہداء کا طریق ہے، یہ صالحین کا طریق ہے. اب آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یزید کے بارے میں کہ یقیناً یزید کا فسق مشہور ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ یہ بھی شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہو، جانتے سب ہے، توجہ نہیں ہوتی. یزید کا دور جو تھا وہ تابعین کا دور تھا. کس کا دور تھا؟ تابعین کا دور تھا. تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابی کی زیارت کرتا ہے. تو کتنا مقدس دور ہے، اور ایسا دور یزید کا دور حضور سے کتنا قریب ہے. دیکھیے آپ بہت زیادہ آپ کیجئے تو 50 سال، 55 سال، 60 سال یہ دور ہے، یہ دور ہے. اور آج تک رسول اللہ کی حدیثیں، جیسے یہ حدیث ید ملاقات کی حدیث ہے، مسافے کی حدیث ہے، آج تک یہ سندیں اہل حق میں آتی ہیں. جن کے پاس یہ سند مل جائے اس کو معتبر کہا جاتا ہے. تو یہ یزید کا دور اور یزید کا سلسلہ تو رسول اللہ کے سلسلے سے بہت قریب تھا، صرف 50 سال 55 سال کا فاصلہ تھا. اب محدثین نے اس پر بات کی ہے، گفتگو کی ہے کہ جناب دیکھیے آپ کہ ہم تابعین سے روایت لیتے ہیں کیونکہ تابعین ہمیں صحابہ کا مرتبہ بتاتے ہیں اور صحابہ کے ذریعے رسول اللہ کی بات آگے بڑھتی ہے. اب علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ یزید سے حدیث لی جا سکتی ہے کیونکہ یزید تابعین کے دور میں تھا. یزید جو تھا بولیے تابعین کے دور میں تھا. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ سیدنا امیر معاویہ اس کے والد ہیں تو وہ تو صحابی ہیں، ان کو تو براہ راست دیکھ رہا ہے نا.
حضرت عبداللہ ابن عمر اس دور کے اندر موجود ہیں، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس موجود ہے، تو وہ تو تابعین کے دور کے اندر ہے۔ تو اب سوال ہوا کہ کیا یزید نے کوئی حدیث بیان کی اور یزید سے حدیث لی جائے گی؟ تو میں لوٹ کر آؤں گا اس چیز میں کہ کسی کا صادق القول ہونا، پہلی بات تو صادق القول ہونا بھی یزید کو نصیب نہیں ہوا، اور راسخ العمل ہونا یہ بات بھی یزید کے پاس نہیں تھی۔ لیکن میں بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے ذکر کے ڈنکے بجانا، اہل بیت کے ذکر کے بولیے ڈنکے بجانا اور ان کی فضائل و عظمت کا چار دنگ عالم میں شور کرنا، یہ ہمیشہ اہل حق کی نشانی رہی ہے، اور جو ان سے چڑ جائے اس کو اپنے سے دور کرنا یہ اہل حق کی نشانی رہی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں یزید کے ترجمے میں ایک جملہ ایسا لکھا کہ میں کہتا ہوں علامہ ابن حجر اسقلانی کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ کیا یزید سے روایت لی جائے گی؟ فرمایا لیسا من احد ان یروى عنہ، یزید کی یہ اوقات اور یزید کی یہ حیثیت، لیسا باہل، یزید میں یہ اہلیت ہی نہیں تھی کہ ان یروى عنہ، کہ اس سے روایت لی جائے، کیونکہ روایت لینے کے لیے زمانے میں ہونا کافی نہیں، روایت لینے کے لیے سینہ خانوادہ مصطفیٰ کی محبت سے معمور اور منور ہونا بھی چاہیے۔ تو فرمایا لیس باہل ان یروى عنہ، کہ یزید کی یہ اوقات ہی نہیں ہے، یزید کی یہ شان ہی نہیں ہے، یزید کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے کہ جس کا دل اور جس کا عمل، جس کا فعل، جس کا قول بغض آل محمد سے بھرا ہوا ہو، وہ اگر تابعین کے دور میں بھی ہو جائے تو زمانہ اسے فائدہ نہیں دیتا، لیکن اگر جس کے دل میں اہل بیت کی محبت، آنکھوں میں حسین کی محبت کا نور ہو، وہ آج بھی موجود ہو تو زمانہ تو دور ہے لیکن محبت اسے کربلا کے قریب کر دیتی ہے، محبت اسے حسین کے قریب کر دیتی ہے۔ پتا چلا زمانوں میں اصلاً کچھ نہیں ہے، اصلاً ان ذوات مقدسہ کی محبت اور نسبت ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ اب آئیے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عظمت اہل بیت کے حوالے سے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، دیگر اور محدثین نے بھی اس روایت کو لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اور اللہ سے محبت رکھو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت رکھو، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت رکھو، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلِ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میری اولاد اور میرے خاندان سے محبت کرو میرے لیے۔ پتا چلا کہ حسن الہی اور حسن مصطفیٰ کی جلوہ گاہ اور مظہر عتم اہل بیت اور خانوادہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے دوستو، سر دست ہم نے یہ مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، کتنی بڑی نعمت ہے بتائیے، اور کتنی بڑی اصل ہے یہ بتائیے کہ اہل بیت کی محبت اور خانوادے کی محبت۔ اس لیے تمام اسلاف نے، بڑی توجہ سے جملے سنیے آپ، بڑے قیمتی جملے میں اسلاف کے لایا ہوں آپ کے سامنے کہ اتنی اہم چیز اور اتنا اہم نظریہ اور اتنی اہم ذاتیں، شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتاویٰ اٹھا کر دیکھیے، فرمایا کہ جناب اہل بیت کی محبت واجب نہیں، فرائض ایمان میں سے ہے۔ اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، بولیے، فرائض ایمان میں سے ہے، اور محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ذکر ہو اور ان کے دشمنوں سے دور ہو، ان کا ذکر ہو اور ان کے دشمنوں سے خود کو دور کریں۔ فرمایا یہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو اب میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ صحابہ اکرام نے اس طریق کا اہتمام کیا، 1 2 3 اس درجے سے پہنچ کر وہاں تک پہنچنا، صحابہ نے اس کا اہتمام کیا، اور اسلاف نے اس نعمت کے تحفظ پر خاص تاکید کی۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا، لیکن صحابہ کرام اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت کو یہ بات سکھاتے تھے کہ حسین عام نہیں ہے،
حسن عام شخصیت نہیں ہے، علی عام شخصیت نہیں ہے، ان کی اولادیں یہ خاندان عام نہیں ہے، فرمایا ان کی محبت سے رسول اللہ ملتے ہیں۔ تو اسلاف نے اس نعمت کے تحفظ پر خاص تاکید کی اور ہر صحبت اور اپنے ہر قول سے اس کے حفاظت کے ذریعے کو پیش کیا، جس کے لیے میں سب سے پہلے جس حوالے کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، امت کی برگزیدہ شخصیت اور امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی۔ گلشن فاتح پر جملہ سنیے جو صحیح بخاری کتاب الفضائل کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ نقل کیا، فرمایا ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، یعنی محافظت کرو، لحاظ رکھو، حفاظت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اہل بیت کے بارے میں۔ یعنی مراد اس کا کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں یعنی عزت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اس میں ہے، جو عزت مصطفیٰ کرنا چاہے یا حضور کی عظمت کو قبول کر کے عظمت مصطفیٰ کو خارج میں ذکر کرنا چاہے تو فرمایا ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، تو اسے چاہیے کہ اہل بیت کی عزت کا ذکر کرے، ان کی عزت کرے، ان کی عظمت کرے۔ یہ کوئی محدث نہیں بات کر رہا، یہ امت کے سب سے برگزیدہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق امت کو نظریہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جناب عزت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اس میں ہے۔ حضور کہتے جی ہم حضور کی عزت کرتے ہیں، حضور کی عزتوں سے ہمارا دل معمور ہے، تو صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کی عزت اور حضور کی عظمت اس میں ہے کہ تم حضور کے خانوادے کی عزت کرو، تم حضور کے اہل بیت کی عظمت کو قبول کرو۔ فرمایا ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو فی القربا کا مقصد سمجھایا، الا المودۃ فی القربا کا مقصد سمجھایا، بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کا مقصد سکھایا کہ اہل بیت ہیں کون اور قرابت دار ہیں کون۔ فرمایا جو عزت مصطفیٰ چاہتا ہے، عزت مصطفیٰ کو قبول کرنا چاہتا ہے، عزت مصطفیٰ کے ذریعے اور اس کو ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ سے عزت چاہتا ہے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ عزت کرے، تعظیم کرے اولاد مصطفیٰ کی، خاندان مصطفیٰ کی، اہل بیت مصطفیٰ کی۔ اب آئیے میں ایک اور روایت اسی صحیح بخاری شریف سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ مسئلہ اور موضوع مزید آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہی خود فرماتے ہیں، دیکھو ہر بندے کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی بتائیے؟ ہوتی ہے۔ اپنی اولاد سے زیادہ لاڈلا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اکبر کے دربار کے اندر جب اعلان کیا کہ جاؤ کسی خوبصورت بچے کو لے آؤ، تو قصے چاہے فرضی مشہور ہو لیکن بات صحیح کی ہے وہاں پر، چاہے فرضی ہو۔ وہ گیا جی اپنے بیٹے کو لے آیا جو شکل سے سیاہ فام تھا، ناک اس کی بہ رہی تھی، کپڑے اس کے میلے تھے۔ اکبر نے کہا کہ یہ کس کو لے آیا؟ کہا کس کو لے آیا؟ کہ روئے زمین کے سب سے خوبصورت بچے کو لے آیا۔ تو کہا یہ خوبصورت کیسے ہے؟ فرمایا حضور اپنی نظر سے نہ دیکھیں، میری نظر سے دیکھیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اپنی اولاد کی محبت تبھی محبت ہوتی ہے اگر اس کی ناک بھی بہ رہی ہو تب بھی وہ سب سے حسین لگتا ہے، اگر وہ سیاہ ہو تب بھی وہ سب سے زیادہ حسن اور کمال کا سب سے بڑا مظہر لگتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ تو تمہاری مادی محبتیں ہیں، لیکن جسے ایمان لگ جاتا اسے اہل بیت ہی سب سے پیارے لگتے ہیں، اسے اہل بیت ہی سب سے حسین لگتے ہیں، اس کے لیے اہل بیت ہی سب سے لاڈلے ہوتے ہیں۔ توجہ سنیے، اس تسلسل کو میں لے کر چل رہا ہوں۔ حضرت امام بخاری نے اس روایت کو بھی فضائل اہل بیت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے جو امت کو نظریہ دیا بتاتے ہیں کہ والذی نفسی بیدیہ، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس سے قبض قدرت کے اندر ابوبکر کی جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت اور ہر قسم کی بھلائی حضور کی اولاد سے کرنا، حضور کے خاندان سے ہر قسم کی بھلائی کرنا، ہر معاملے میں دل کو نرم رکھنا اور ان کے ہر
بات اور ناز کو اٹھائے رکھنا اور ان کی ہر خوشنودی کو مقدم رکھنا اپنی اولاد کی محبت اور ان کے ناز اور ان کی بھلائی سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ مجھے رسول اللہ کے گھرانے کا ادب، اس کی تعظیم، اس کے ناز، اس کے مقام اور اس کی بھلائی کے لیے اپنے دل کو نرم رکھنا اور اس کی راہ میں اپنی آنکھوں کو بچھائے رکھنا، اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی اور نرمی اور محبت کا اظہار کرنے سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ یہ معاملہ میں حضور کے اہل بیت کے ساتھ کروں۔ اور اس کا عملی جلوہ اور عملی ثبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشکات میں موجود ہے بخاری کے حوالے سے، بخاری کے اندر بھی فضائل کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے فرمایا کہ عزت مصطفیٰ، تمہیں یہ شرف حضور کی عزت کو بیان کرنے کا، یہ عظمت مصطفیٰ سے اپنے دلوں کو معمور کرنے کا، یہ سعادت ایمانی تمہیں جب ملے گی جب تم اپنے دلوں کے اندر حضور کے خاندان کی عظمت کو جگا دو گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں حضور کی اولاد کے ساتھ بھلائی کرنا، حضور کی اولاد کے ساتھ شفقت کرنا اور حضور کے خاندان کے لیے اپنے دل کو نرم رکھنا اور احترام کی نگاہوں کو جھکائے رکھنا اور سخاوت کے بازوؤں کو بچھائے رکھنا اپنے بچوں کے سامنے اس کے اظہار سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ اور اس کا اظہار ہوا، روایت سنیے آپ، عن عقبہ بن حارث، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ قال صلی ابو بکر العصر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے، دور خلافت ہے، بعد انبیاء سب سے افضل شخصیت آپ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، بولیے سب سے افضل شخصیت ہیں، جن کو فضیلت اطلاق کہا جاتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کا دور خلافت ہے اور آپ کی افضلیت کا سورج نصف نہار کی طرح چمک رہا ہے، جس طرح دن کے اصل پہر میں سورج چمک رہا ہوتا ہے، اس کی چمک کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ دور خلافت ہے اور آپ کی عظمت سے سارا عالم اسلام روشن ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے نماز عصر پڑھائی۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی، ثم خرج یمشی ومعه علی رضی اللہ عنہ، اور مسجد سے باہر نکلے تو حضرت مولا علی بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فرعال حسن، حضرت ابو بکر نے حضرت امام حسن کو دیکھا، وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ تسبیح نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ کیا کر رہے تھے امام حسن؟ یلعب مع الصبیان، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت امام حسن کیا کر رہے تھے؟ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر فرط محبت میں رخ نہ پائے، آگے بڑھے، روایت میں آتا ہے کہ فحملہ علی عاتقہ، فوراً آگے بڑھے، صرف ہاتھ نہیں ملایا، سر پر ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ جہاں کھیل رہے تھے وہیں سے آپ کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھاتے ہوئے اپنے سر کے اوپر سے گزار کر اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ چشم تصور میں جا کر اس منظر کو محسوس کیجیے کہ حضرت ابوبکر امت کے خلیفہ، رسول اللہ کے نائب، رسول اللہ کے جانشین، مصلی رسول کے محافظ، تعلیمات مصطفیہ کے محافظ، رسول اللہ کے ترجمان اول، رسول اللہ کے خلیفہ اول، رب کی رضا کے مصداق کہ لوگوں ابو بکر کے علاوہ خدا کسی سے راضی نہیں ہوتا۔ رب نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہی چاہیے مصطفیٰ، فرمایا اس لیے میں ابو بکر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جن کے سر پر تاج اور سیادت و قیادت کا ایسا سجا ہوا ہو۔ اور وہ آگے بڑھ کر آتے ہیں، آج اگر جناب آج اگر ہم دو کتابیں پڑھ لیں تو ہمیں اپنی ہی عظمت سب سے زیادہ نظر آتی ہے کہ ہمارے لباس پر، ہمارے امامے پر اور ہمارے جبے قبے پر کوئی ایسا نہ آئے جس طرح کہ اس کی کوئی حسن خراب ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر کو دیکھیے کہ آپ تو خلیفہ امت ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، ساری امت آپ سے اس وقت بہرمند ہو رہی ہے، رسول اللہ کا فیض آپ سے آگے چل رہا ہے، آپ نکلے تو حضرت امام حسن کو اگر دیکھا بھی تھا تو محبت کے لیے سر پر ہاتھ پھیر دیتے، پیشانی چوم لیتے، ہاتھ ملا لیتے، ہاتھ چوم لیتے، لیکن اٹھا کر کاندھے پر بٹھانا تو چشم تصور میں سوچئے کہ جب کاندھے پر بٹھایا ہوگا تو کتنا جھکنا پڑا ہوگا۔ جب کاندھے پر بٹھایا ہوگا، امامے سے گزارا ہوگا تو امام حسن کے پاؤں جو ابھی کھیل رہے ہیں اس پر خاک بھی لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، کیا وہ مٹی حضرت ابوبکر کے لباس پر نہیں لگ رہی؟ مجھے اب کان میں آواز آ رہی ہے اور صدیق اکبر کہہ رہے ہیں خاموش ہو جا، وہ مٹی بھی تو حسن کے پاؤں کی تھی نا۔
بٹھایا بھی تو حسن کو تھا نا. فرمایا اللہ نے یہی تو فرمایا الا المودۃ فی القربى کہ محبوب کہو کہ جو رب کو اور مصطفیٰ کو راضی کرے وہ ہے میری اہل بیت، یعنی رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت اور قرابت کے ساتھ تعلق کے اندر انتہا کو ثابت کرے اور ذکر کرے. اور اس کو بیان کیا، اپنے کاندھے پر بٹھایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. آپ اگر کہیں کہ جناب کوئی خاص وجہ تھی آپ کی اس روایت کو نقل کرنے کی، میں کہوں گا جی ہاں 2 وجہ تھی اس پر. ایک تو یہ کہ یہ عمل جو تھا حضرت ابوبکر نے کیا، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم طالب علم ہیں. میں نے یہ بھی حدیث پڑھی تو اس کے بعد میں نے تاریخ اور سیرت کی تقریباً کتابوں کو دیکھنا شروع کیا، لیکن مجھے کسی کتاب میں میرا جو ناقص مطالعہ ہے مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ حضرت ابوبکر کے جو 2 شہزادے مشہور ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر یا محمد بن ابی بکر، کبھی مجھے تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں ملا کہ حضرت ابوبکر کبھی گھر گئے ہوں اپنے. یہ تو سڑک پر ملاقات ہو رہی ہے نا، یہ تو حضرت امام حسن سے باہر ملاقات ہو رہی ہے. ایک حوالہ مجھے ایسا نہیں ملا کہ حضرت ابوبکر کبھی اپنے گھر گئے ہوں اور عبد الرحمن کھیل رہے ہیں ان کو کاندھے پر بٹھا لیا ہو، یا محمد کھیل رہے ہیں ان کو کاندھے پر بٹھا لیا ہو. تو اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نہیں لکھا ہوا تو کیا ہوا، بٹھایا ہوگا. میں نے کہا کہ دیکھو ایک تو ملتا نہیں ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ جناب بٹھایا بھی ہوگا تو میں نے کہا بٹھایا بھی ہوگا لیکن لکھا نہیں گیا، لیکن حسن کو بٹھایا تو صحیح بخاری میں لکھا گیا. اس عظمت کو واضح کرنے کے لیے کہ اصح کتب بعد کتاب اللہ کا درجہ جہاں پر ہے تو امام بخاری کی خوش عقیدگی آپ دیکھیے اور دیگر محدثین کی خوش عقیدگی دیکھیے کہ یہ روایتیں یقیناً بچوں پر شفقت کی ہوتی ہے، لیکن اسے اتنی مشہور کتابوں میں لا کر پیش کرتے ہیں کہ جناب اسے چھپایا نہ جائے، بتایا جائے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت میں خلفاء کا طریق کیا تھا. خلفاء کا طریق بولیے کیا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں ذکر اہل بیت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے یقیناً امام حسن جو تھے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، لیکن یہ 2 شہزادے ہیں کہ اگر یہ بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہے ہونا تو بڑے بڑے سفید ریش اور بڑے بڑے اہل علم صحابہ جو ہیں وہ ان کے ہم پلہ نہیں ہیں. چند کے علاوہ، چند کے بولیے علاوہ جن کی تحقیق، جن کی انفرادیت امت نے مسلم رکھی ہے، ٹھیک ہے. یہ امام حسن جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو مسجد میں بھی کھیل رہے ہوتے تھے، سرکار جب موجود ہوتے تو یہ صفوں میں کھیل رہے ہوتے تھے. اور ایک نہیں متعدد روایتیں موجود ہیں جس کی طرف وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں عرض کروں کہ سید عالم اگر خطبہ دے رہے ہیں تو آ گئے اور سرکار صلوات والسلام کی انگلی کو پکڑا اور حضور کو دوران خطبہ ممبر سے اتار دیا. بولیے سبحان اللہ. سرکار اتر گئے اور شہزادے کو گود میں بٹھا لیا اور انہیں پیاس لگی ہے تو اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں، زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں. اگر خیبر میں گوشت زہر آلود ہو، زہر آلودہ گوشت اگر رسول اللہ کی زبان سے لگ جائے تو اس میں حیات پیدا ہو جاتی ہے. گوشت جو بکری کٹی کب بنی زہر میں اٹا ہوا وہ سلسلہ، رسول اللہ نے جیسے ہی اس لقمے کو زبان پر لیا گوشت میں بولنے کی طاقت آ گئی اور اس نے کہا انی مسموم، حضور میں زہر آلودہ ہوں. تو جو گوشت اپنی روح سے جدا ہو کر کھانے میں تیار ہو کر ظاہری کسی حیات کا کوئی دخل نہیں زبان مصطفیٰ پر لگ گیا تو حیات اور شعور مل گیا. تو جسے صرف زبان لگے اس میں حیات ہو تو کربلا کی زمین میں حسین کی حیات کیسی ہوگی اور بقیہ غرقت میں امام حسن کی حیات کیسی ہوگی کہ جو صبح شام رسول اللہ کی زبان چوستے ہیں. زبان لگتی نہیں ہے، چوستے ہیں، اور جب تک چوستے رہتے ہیں جب تک بچوں کا دل نہیں بھرتا. یہ نہیں کہ حضور دور کر دیں، فرمانا خطبہ ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں، فرما یہ بھی دین ہی ہے، یہ خطبہ بھی دین ہے، یہ حسن کو گود میں بٹھانا بھی دین ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ خطبہ جو دین تھا یہ حضور کا حسن کو گود میں بٹھانا بھی دین ہے، یہ اللہ کا کلام سنانا وہ بھی دین تھا، حسن کے منہ میں زبان دینا بھی دین ہے.
رسول اللہ کا نماز میں اللہ کے احترام میں کھڑا ہو جانا یہ بھی دین تھا، اور حسن کے ناز کے لیے گود میں ان کو لے کر خود بیٹھ جانا یہ بھی دین ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے وہ مرتبہ اور مقام اور ناز اہل بیت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا، حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین مجتبی کی علمیت کو آپ دیکھیے، اللہ اکبر۔ یہ تو بچے تھے، محدثین نے یہ بات کی ہے کہ صحابی، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ صحابی وہ جس کی عمر اتنی ہو کہ وہ رسول اللہ کے پاس جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کی خدمت میں بیٹھ کر اخذ علم حضور سے جو بات سنے تو اس کی عمر اتنی ہو کہ اس کے اندر عقل بھی اتنی ہو، شعور بھی اتنا ہو کہ وہ ٹھیک انداز میں ٹھیک موضوع کے تناظر میں بات کو سمجھ سکے۔ لیکن بچے اگر حضور کی اس بارگاہ میں جائیں تو ان میں تو سمجھنے کی استطاعت نہیں ہے، تو انہیں حضور کا صحابی کیسے کہا جائے؟ لیکن امت نے اکثریت طور پر یہ لکھا کہ امام حسن یا امام حسین چاہے 5 سال کے ہوں یا 4 سال کے ہوں، حضور کی گود میں بیٹھ کر صحابی ہو گئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا صحابیت کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ اخذ علم کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا جائے۔ اور امام حسن صرف مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے، صرف پشت مصطفیٰ پر سوار نہیں ہو رہے، صرف حضور کو دوران خطبہ حضور کے خطبے میں جا کر شامل نہیں ہو رہے، لیکن براہ راست جو دیکھنے والے وہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن صفوں میں کھیل تو رہے ہیں، حسین صفوں میں کھیل تو رہے ہیں، لیکن جس انداز میں ابو بکر رسول اللہ کی بات سمجھ رہے ہیں وہ بھی مسجد میں کھیلتے ہوئے سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ وہ استغراق وہاں پر بھی ہے، وہ انہماک وہاں پر بھی ہے، وہ صلاحیت و استعداد وہاں پر بھی ہے۔ اس پر میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، مانا کہ حضرت علی سے یہ موقف روایت حضرت امام ترمذی نے نقل کی ہے اور اسے حسن و غریب فرمایا ہے، لیکن یہ فضائل کے اعتبار سے انتہائی معتبر اور امت نے اس کو واقعی میں ترجیح کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب سنیے حدیث پاک کو۔ سرکار فرماتے ہیں ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تفصیل کو جو ذکر کیا ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یعنی حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں، جو وقت ہمارے پاس مختصر رہ گیا ہے میں اس کو صرف اردو تراجم میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی جب باقاعدہ اور باضابطہ بطون نبوت کے ساتھ ظہور نبوت کے دونوں جہتوں سے آراستہ ہو کر تبلیغ کے سلسلے کو شروع کر دیتا ہے تو اس کی معاونت کے لیے، اس کی مشاورت کے لیے، اس کی سنگت کے لیے جس سے بیٹھ کر نبی مشاورت کرے، جس کے جو نبی کے مزاج کو سب سے زیادہ جاننے والے ہو، فرما اللہ نے ہر نبی کو ایسے ساتھی دیے ہیں، ایسے ساتھی جس کو رفقا، رفیق بھی کہا جاتا ہے، نجیب بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا لیکن جتنوں کو بھی دیے ہیں کسی کو 7 دیے ہیں، کسی کو 7 سے کم دیے ہیں، کسی کو بولیے 7 دیے ہیں اور کسی کو 7 سے کچھ کم دیے ہیں، لیکن حضور فرماتے وہ ہوتی تو انا 14، لیکن مجھے اللہ نے 14 دیے ہیں۔ کتنے دیے ہیں؟ اور 14 وہ کام کیا ان کا؟ جو نبی کے خاص رفیق ہوتے ہیں، اور نبی کا رفیق اور نبی کا نجیب تو وہی ہوگا جو نبی کے علم کو باقاعدہ اپنے سینے میں اتار رہا ہو، اس شرافت ظاہری کو بھی اتار رہا ہو اور اس نفاست باطنی کو بھی اتار رہا ہو، جو نبی جسموں کی طہارت کی بات کرے اس علم کو بھی سمجھے، جو نبی کے کلمات وَيُزَكِّيهِمْ کے فلسفے کو بیان کرے اس تطہیر کے مسئلے کو بھی سمجھے۔ فرمایا 14، اور وہ بھی مصطفیٰ کا نجیب، موسیٰ علیہ السلام کا نجیب نہیں، حضرت عیسیٰ کا نجیب نہیں، مصطفیٰ کریم کا نجیب اور مصطفیٰ کریم کا رفیق۔ حضور نے فرمایا اور نبیوں کو خدا نے 7 نجیب دیے، مجھے اللہ نے 14 نجیب دیے۔ صحابہ کہتے قلنا من ہم یا رسول اللہ، حضور وہ 14 کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے تو انا، ایک تو میں خود ہوں جو اس سعادت سے بہرمند ہوں، وابنیا اور میرا حسن اور حسین، 3 فرمایا وہ جعفر و حمزہ و ابو بکر۔ اب آپ دیکھیے کس درجے میں امام حسن حسین کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ایسے ہی نہیں وہ اٹھا کر گردن پر بٹھا دیا تھا، ایک تو شرف بھی تھا، دوسرا علمی صلاحیت بھی تھی، یعنی حسب بھی تام ہے، نسب بھی تام ہے، دونوں جہتوں میں چراغ ایسا روشن ہے جس کو اللہ ہمیں وہ نور عطا فرمائے، اس نور کی چند کرنیں بھی اگر مل گئی تو ایمان بچ جائے گا، جس کے کمال کے ساتھ ابو بکر ملاحظہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ۔ اب آپ دیکھیے سرکار فرماتے ہیں وہ 14 نجیب کون ہے؟ فرمایا میں اور میرے ساتھ حسن و حسین،
اب حسن و حسین تو مسجد کی صف میں کھیل رہے ہیں. اب مرتبہ دیکھیے جن کو ساتھ میں ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ. فرما رہے سنو, فرما حسن کو تو تم بچہ کہتے ہو, بتاؤ جعفر بن ابی طالب کو کیا کہو گے؟ فرمایا وہ تو قاصد ہیں حضور کے, وہ تو خطوط لے گئے نجاشی کے پاس, لے گئے نجاشی ان کی برکت سے مسلمان ہوا ہے, وہ تو حضور کے ترجمان ہیں. فرمایا اچھا بتاؤ حمزہ کو کیا کہو گے رضی اللہ تعالی. فرمایا وہ تو اللہ اور رسول کے شیر ہیں. اچھا فرمایا ابو بکر کو کیا کہو گے؟ فرمایا حضور وہ تو آپ کے جانشین اول ہیں. اچھا فرمایا عمر کو کیا کہو گے؟ فرمایا وہ تو آپ کے خلیفہ دوم ہیں. فرمایا مصعب بن عمیر کو کیا کہو گے؟ فرمایا وہ احد کے تو سب سے بڑے غازی ہیں. فرمایا بلال کو کیا کہو گے؟ فرمایا وہ تو مؤذن اسلام ہے. فرمایا سلمان کو کیا کہو گے؟ فرمایا حضور اس کو تو آپ نے اپنا اہل بیت میں لیا ہے. فرمایا مقداد کو کیا کہو گے؟ فرمایا جنت کی بشارت دی ہے. فرمایا ابو ذر کو کیا کہو گے؟ فرمایا اس کے زہد کی تو آپ نے تعریف کی ہے. فرمایا اچھا عمار کو کیا کہو گے؟ فرمایا اس سے محبت کرنے والوں کو جنتی کہا ہے. فرمایا بس ان کے ساتھ کندھا لگا کر حسن و حسین بھی کھڑے ہیں. اب اندازہ لگائیے حضرات گرامی, توجہ رہے کہ کوئی صرف بچہ سمجھ کر یہ نہ کہے کہ آپ نے بخاری کی حدیث نہیں سنی کہ صدقے کے کھجور لائے گئے تھے. صدقے کے کھجور بولیے لائے گئے تھے. صدقے کے کھجور پڑے ہوئے تھے. حضرت امام حسن کی عمر 2 سال کے لگ بھگ تھی یا اس کے آس پاس. امام حسن آئے اور کھجور جو صدقے کی تھی اس کو اٹھایا, منہ میں ڈال لیا. سرکار فوراً آگے بڑھے اور ان کے دہنے مبارک سے منہ سے کھجور نکالا اور پھینک دیا. فرمایا حسن ہماری آل بہت برگزیدہ ہے اور تم میری اولاد ہو, ہم پر صدقہ نہیں ہے. اس پر علماء نے کہا بچے سے اتنا علمی مسئلہ, یہ تو خاص ایک اہم بات ہے. صرف منہ سے نکال کر پھینک دیا جاتا, نہ ایسا نہ کرو, یہ بھی بات کافی تھی. بخن کہہ کر اپنے مقصد کو پورا کر دیا جاتا. لیکن بخاری کے اندر موجود ہے کہ منہ سے نکال کر پھینکا اور فرمایا سنو حسن, آل نبی پر صدقہ نہیں ہے, یہ تو مال کا میل ہے. حسن یہ کہاں کھا رہے ہو؟ 2 سال کے بچے سے اتنی بڑی بات. اور کل بات کہہ کون رہا ہے؟ جو صاحب جوامع الکلم ہے, جو نبی ہیں, جن کے قول ابس نہیں, جن کی باتیں بیکار نہیں, جن کی باتیں بے ربط نہیں, جو جس محل, جس جگہ, جس پوزیشن کا ہے نبی اس سے وہ بات کرتے ہیں. امام حسن 2 سال کے لگ بھگ ہیں, اتنا بڑا مسئلہ ان کو بتاتے ہیں. ارے حسن منہ سے نکالو, یہ تم نہیں جانتے کہ آل نبی پر صدقہ نہیں ہے, یہ تو گندا ہے, یہ تو مال کا میل ہے, یہ ہم نہیں کھاتے. سمجھنے والے سمجھ گئے کہ حسن تھے تو 2 سال کے, لیکن بڑے بڑے فقہا ان کے قدموں کو چومنے والے تھے. یہ شان و عظمت ہے حضرات گرامی ان شہزادگان کی. اور آج کی شب ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ الحمدللہ بڑی فراغت قلبی کے ساتھ اس وقت نہ ہمیں اپنے والدین یاد ہیں نہ رشتہ دار یاد ہے. یاد ہے تو رسول اللہ کے والدین اور یاد ہے تو رسول اللہ کے رشتہ دار. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو آپ توجہ فرمائیے. یہاں پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی بڑی خوبصورت بات لکھی اور فرمایا اس بات کی بین ثبوت ہے کہ یہ 14 افراد ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی ہے نہیں. تو آپ دیکھیں جس صف میں پھر ریپیٹ کروں میں آپ کے لیے, اور یہ قیمتی بات, یہ اہم بات جو سونے کے پانی سے لکھنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ جس صف میں سید الشہداء کھڑے ہوں, ان کے ساتھ ابو بکر کھڑے ہوں, بولیے سبحان اللہ, ان کے ساتھ فاروق اعظم کھڑے ہوں, ان کے ساتھ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوں, ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کھڑے ہوں, ان کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوں, ان کے ساتھ عمار بن یاسر کھڑے ہوں, ان کے ساتھ یہ سلمان فارسی کھڑے ہوں, اور انہی کے ساتھ 5 سال کے حسن اور 4 سال کے حسین کھڑے ہوں. فرمایا ان کے قد کو نہ دیکھو, ان کے ظرف کو دیکھو. مصطفیٰ اگر ٹیک لگا دیں تو خشک تنا زندہ ہو جاتا ہے. مصطفیٰ اگر ٹیک لگائیں تو کھجور کا خشک تنے کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو جسے زبان دیں, جس پر خدا بولے, تو اس کا دل کیسا زندہ ہوتا ہوگا, اس کا شرح صدر کیسا ہوتا ہوگا, اور علم کا تلاطم خیز موجیں اس کے قلب میں کیسے امڑتی ہوگی. اس کا اظہار امام جعفر صادق سے ہوتا ہے. اس کا مظہر حضرت امام باقر بنتے ہیں, اس کا مظہر سیدنا موسیٰ کاظم بنتے ہیں, اس کا مظہر حضرت امام علی رضا بنتے ہیں کہ جن کے علمی صلاحیت کو دیکھ کر امام اعظم گردن جھکاتے ہیں, امام شافعی گردن جھکاتے ہیں, امام مالک گردن جھکاتے ہیں, امام احمد گردن جھکاتے ہیں. فرمایا مرتب ہم نے کیا, لائے یہی تھے.
بیان ہم نے کیا، سکھایا انہوں نے ہی ہے، نام ہمارا ہوا، مزاج انہی کا ہے، چمکے ہم چمکایا انہوں نے ہے، تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو حضرات گرامی یہ سارا فیض جو ہے یہ خانوادہ رسول کا ہے، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علمی غلبہ دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی کا لحاظ رکھیں تو صحابہ اس کا بہت لحاظ کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں سیدنا عمر کے چند واقعات آپ کو بتاتا۔ حضور اگر کسی سے مسکرا کر ملیں اور حضور رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیں اور کسی خلیفے کے دور میں وہ آ جائے تو وہ خلیفہ اپنی خلافت کی منصب کو چھوڑتا اور کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سنو سنو، یہ وہ ہے جس سے حضور بڑے سب سے الگ انداز میں ملے تھے، خاص انداز میں ملے تھے، اور جس طرح حسن و حسین سے ملے ایسے تو کسی سے نہیں ملے۔ اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ جو ہے ان کی محبت سے جوش مار رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم کا سینہ جوش مار رہا ہے۔ توجہ رکھیے اس بات کو، میں تھوڑا سے سیدنا عمر کا ایک قول پیش کرتا ہوں، وقت میں ہمارا اختتام کی طرف ہے۔ یہ باتیں یقیناً جو وقت کا ڈیوریشن ہے اس میں دنیا تک جانی چاہیے۔ میرے پاس اس وقت سیرہ اعلام النبلاء ہے حضرت امام ذہبی کی، انہوں نے چند واقعات حضرت عمر کے بڑے جاندار نقل کیے ہیں اہل بیت کی محبت کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دن کا موضوع ہے، یہ 60 منٹ کا موضوع ہے، یہ تو پورے سال بھی اس کے لیے کم ہے میرے بھائی۔ جس کا سینہ جتنا کھلتا ہے وہ اتنا دیوانہ ہوتا ہے، جس کا سینہ جتنا کھلتا ہے وہ اتنا دیوانہ ہوتا ہے، وہ جتنا ان کا ہوتا ہے وہ اتنا ان کا ترجمان بن جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی اب آپ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو حضرت ابوبکر کا عمل آپ نے دیکھا عظمت اہل بیت کے تناظر میں۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں انہوں نے مختصر لکھا، امام ذہبی نے تفصیلاً سیرہ اعلام النبلاء کے اندر لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین جنگ بدر میں تو نہیں تھے نا، بولے نا، جنگ بدر میں تو نہیں تھے، نہ شریک ہوئے، بلکہ ان کی گویا کہ ولادت ہوئی ہوگی امام حسن کی، بالکل لگ بھگ وہی عرصہ ہے جنگ بدر کا یا اس کے بعد، تاریخ نے 1 ہجری یا 2 ہجری یہ آپ کی ولادت کو ذکر کیا، لیکن مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بدر میں بولیے حسنین نہیں تھے، اور امت میں یہ لکھا ہے کہ خلفاء کے بعد صحابہ کی ترتیب فضیلت میں اہل بدر کا نام ہے، لیکن سیدنا عمر نے جب بیت المال میں وظیفے قائم کیے، بیت المال میں بولیے وظیفے قائم کیے، جو اہل بدر جو یوم الفرقان میں شریک ہوئے، جن کی نیکی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس محفل میں اہل بدر جائیں سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اہل بدر کی عظمت وہ ہے، لیکن سیدنا عمر نے لکھوایا، لکھو جتنا وظیفہ اہل بدر کو ملے گا اتنا حسن حسین کو ملے گا، 5,000 ان کو، اور بعض روایت میں 5,000 ان کو تو 5,000 ان کو۔ اور یہ بھی امام ذہبی نے لکھا، دیگر مورخین نے لکھا کہ جتنا وظیفہ حضرت علی کا تھا اتنا امام حسن کا تھا، اتنا حضرت بولیے امام حسین کا تھا۔ اور ایک بڑی پیاری بات امام ذہبی نے لکھی کہ یمن سے بڑے خوبصورت جوڑے آئے، یمن سے بڑے خوبصورت جوڑے آئے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بڑے خوبصورت جوڑے آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کرام کی جو اولاد تھی ان کو طلب کیا، نوجوانوں کو، اور ان کو بانٹا، اور حضرت حسن اور حسین کو نہیں دیا، امام حسن اور حسین کو حضرت عمر نے نہیں دیا، سب کو بانٹ دیا۔ کسی نے پوچھا ان کو کیوں نہیں دیا؟ فرمایا لباس ایسا نہیں تھا کہ حسن و حسین پہنے، اور فرمایا کاتب کو بلا ادھر آؤ، امیر یمن کو خط لکھو، فرمایا جیسے حسنین ہے ایسا شاہ نشان لباس بھیجو، جیسے حسنین ہے ایسا شاہ نشان لباس بھیجو۔ حضرت عمر کے خط لکھا گیا، مہر لگ گئی، صرف قاصد ایک پیغام کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت عمر وقت کا ضیاع نہیں کرتے، فضول کام نہیں کرتے۔ آپ کا بڑا مشہور مقولہ ہے، کسی نے پوچھا حضرت وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، فرما مومن کبھی فارغ ہوتا ہے؟ فرما مومن تو ہمیشہ خدمت میں، کام میں اور اللہ کے ذکر مصروف ہوتا ہے، لیکن اب قاصد مدینے سے یمن جا رہا ہے، جہاد کے لیے نہیں، قرآن کی تفسیر پوچھنے کے لیے نہیں، حدیث رسول کو لینے کے لیے نہیں، ریاست کے مسئلے کے لیے نہیں، حسنین کا جوڑا لینے کے لیے، حسنین کا بولیے جوڑا لینے کے لیے بھیج رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم، گنبد خضرا میں جو آج مصطفیٰ کے پہلو میں موجود ہیں، جن کے بارے میں سید عالم نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر خدا نے حق کو جاری کر دیا ہے، اور وہ حق ایسے جاری ہوا، فرمایا کہ امیر یمن کو لکھو ایسے لباس حسن نہیں پہنیں گے، ایسے لباس حسین نہیں پہنیں گے،
سادات کے لیے لباس نہیں، فرمایا عالی لباس بھیجو۔ جب بھیجا گیا تو حضرت عمر نے پہلے اس کو چیک کیا، فرمایا ہاں بلاؤ۔ حضرت عمر نے چیک کیا، فرمایا بلاؤ۔ بلایا گیا حسنین کو، فرمایا جائیں انہیں پہن کر آئیں۔ جب پہن کر آئے تو خوبصورت لگ رہے تھے۔ جملہ تھا، فرمایا الآن طابت نفسی، اب میرا جی خوش ہوا نا۔ حضرت عمر کہتے اب میرا جی خوش ہوا نا، میں تو چاہیے رہا تھا الآن طابت نفسی، فرمایا اب میری طبیعت خوش ہوئی ہے، اس لیے کہ ہو حسن اور عام لوگوں کا لباس پہنے، حسین عام لوگوں کا لباس پہنے، اور جب وظیفہ اسے اہل بدر کا ملے گا تو صحابہ کی اولاد وہ تو تابعین میں ہے، ان جیسا لباس پہنے۔ فرمایا لباس ایسا پہنے جیسے عالی شان لوگ پہنتے ہیں، عالی شان لوگ پہنتے ہیں۔ اور آپ سنیے ایک بات اور، حضرت ابو ہریرہ کا عمل دیکھیے، یہ امام الذہبی نے لکھا، دل تھام کر بیٹھے آپ۔ یہ واقعات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے ذکر اہل بیت کی۔ یہ واقعات صرف محض سبحان اللہ کے لیے نہیں، سبحان اللہ کے لیے بھی ہے، لیکن میں عرض کروں محض نہیں، بلکہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ زبان پر ہو اور ہمارے اندر اسلاف کا یہ عمل عادت بن کر لوٹے کہ ہم سادات کا ایسے ہی ادب کریں، حسنین کا ہم ایسے ہی ادب کریں، ان کی اولاد امجاد کا بولیے ایسے ہی ادب کریں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ سب سے بغض رکھنے سے چھٹی ہو جاتی ہے، ان سے نہ رکھو منہ کالے ہوتے ہیں، ان سے نہ رکھو بولیے منہ کالے ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے جسے روشن کر دیا ہو وہ تمہارے کہنے سے سیاہ نہیں ہو سکتا، تم خود سیاہ ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ایسی بری فکر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب توجہ رکھیے، آپ صحابہ کو دیکھیے، یہ تو حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت تو یہاں تک آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہن ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی امام صحابی نے نقل کیا۔ حضرت حسین عمر کا میں آئے اور حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ممبر سے اتر جائیے، یہ میرے ابا کا ممبر ہے۔ حضرت عمر نے آگے سے کچھ نہیں کہا، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کے آگے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن عمر جس کے آواز لگانے پر ممبر سے اتر جائیں تو یہ نسبت الا المودۃ فی القربى کا مظہر ہے، اور کہتے ہیں حسین ہاں ہاں ممبر تو تمہارے ہی ابا کا ہے، لیکن بتاؤ یہ بات تمہیں سکھائی کس نے؟ کس نے سکھائی کہ عمر کو جا کر یہ کہنا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے کہ میں نے نہیں سکھائی، میں نے نہیں سکھائی۔ حضرت عمر کہنے لگے، ارشاد فرمایا کہ سنو تم نے ٹھیک کہا، یہ ممبر تمہارے ابا کا ہی ہے۔ اس کے بات کو بیان کرنے میں آپ پر جذبات کی ایک کیفیت طاری ہوئی اور دل میں اہل بیت کا سمندر امڑ آیا، سر سے پگڑی اتاری اور کہا حسین ممبر بھی تمہارے باپ کا ہے، اور عمر کے سر پر جو بال اگے ہیں یہ اللہ نے اگائے اور تمہارے خاندان والوں نے اگائے ہیں۔ اور سر پر بال اگانے سے مراد عزت و افتخار دینا، قدر دینا۔ فرمایا آج عمر اگر ممبر پر بیٹھا ہے تو یہ عزت اللہ نے دی ہے اور تمہارے خاندان نے دی ہے۔ میں پوچھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام، اور یہ جملے آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے عمل میں پیش کر رہا تھا، ابی بن محزن ایک شخص ہے، وہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال کنا فی الجنازہ، ہم ایک جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ فاقبل ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ بھی اس جنازے کے اندر تھے اور اچانک وہ سامنے آئے، اور حضرت امام حسین بھی اس جنازے کے اندر تھے۔ امام حسین بھی بولیے اس جنازے میں تھے، شریک تھے، اور حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ کتنے بزرگ صحابی حضرت ابو ہریرہ، حضور کے دور میں ان کی اتنی عمر تھی، تو اب اس اپنی عمر کے آخری حصے میں ہیں آپ، داڑھی سفید ہے آپ کی، کاندھے جھک گئے ہیں، بڑھاپے کا عالم ہے، لیکن آپ دیکھیے جتنے بوڑھے ہوتے ہیں عشق اتنا جوان ہوتا ہے، جتنی عمر بڑھتی ہے اتنے علم میں اور تسلب اور فیض میں اور مضبوطی آتی ہے۔ تو کہتے ہیں ابی بن محزن کہتے ہیں کہ جناب ہم جنازے میں گئے، تو جنازے میں جب ہم پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ آئے، دل تھام کر بیٹھیے آپ۔ سیدنا ابو ہریرہ کو جانتے ہو آپ، حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، حاضر ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے جوتے ایک طرف اتارے ہیں اور برہنہ پاؤں وہ نماز جنازہ میں شریک تھے۔ اب وہ لوٹ کر آ کر اپنا جوتا پہن رہے ہیں، لیکن پاؤں میں لگی ہے مٹی۔ اللہ اکبر، پاؤں میں لگی ہے بولیے مٹی۔ پاؤں کیوں چومتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا صحابی کا عمل آپ ذرا دیکھیں تو ساری چیزیں کشادہ ہو جائے۔ حضرت حسین جنازہ گاہ سے جوتا پہننے کے لیے گئے، پاؤں پر مٹی لگی ہے۔ راوی کہتا فاقبل ابو ہریرہ ينقض بالصوب التراب عن قدم حسین،
فرمایا کہ اپنی چادر اٹھائی اور امام حسین کے پاؤں کی مٹی صاف کرنے لگے اور جوتا آگے کیا کہ شہزادے پہن لیں آپ. یہ عمل کس نے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کیا. انہیں آر نہیں آئی. آج کھڑے ہو کر بارگاہ شہداء کربلا میں سلام پڑھنے میں ہمیں آر آ جاتی ہے. انہیں آر نہیں آئی. اس لیے نہیں آئی کہ وہ ایمان میں کامل ہے. بولیے وہ ایمان میں کامل ہے. تو آج جو ذکر حسین سے خوش ہو گیا، ذکر صحابہ سے خوش ہو گیا، ذکر اہل بیت سے خوش ہوا اور اس میں ان کے ذکر کرنے میں اسے دیوانگی طاری ہو گئی، اپنے نام و حسب اور نام و نسب وہ سب بھول گیا، سمجھ جاؤ کہ اس کے دل کو براہ راست عرش الہی سے فیض مل رہا ہے. عرش الہی سے فیض مل رہا ہے. آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اپنے اس آخری وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے. جو وقت ہمارا ہے اس پر ایک آخری حوالہ کہ امام حسین گئے کربلا. امام حسین گئے کربلا. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے قرآن کی ایک آیت اور چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں امام حسین کے صدقے عمر میں اتنی وسعت دے کہ پھر ایک محفل لگے اور پھر ذکر حسین کی محفل ہو، ذکر اہل بیت کی محفل ہو، ذکر صدیق اکبر کی محفل ہو، ذکر فاروق اعظم کی محفل ہو، ذکر عثمان غنی کی محفل ہو. لیکن امت کا فیصلہ آپ یہاں پر سماعت فرمائیے کہ امام حسین کربلا گئے. جب کربلا گئے تو ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین جب کربلا پہنچے تو آپ کی شان و عظمت کیا تھی. فرما بل الناس انما میلہم الی الحسین. فرمایا کہ ساری کائنات اور سارے انسان اور ہر برگزیدہ اور فضیلت یافتہ شخص جو تھا اس کا میلان حضرت حسین کی طرف تھا، یزید کی طرف نہیں تھا. کس کی طرف تھا بولیے؟ حضرت حسین کی طرف تھا، یزید کی طرف نہیں تھا. کیوں تھا حضرت حسین کی طرف؟ تو یہ بات البدایہ والنہایہ کے اندر بھی علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے. یہ بات سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی امام ذہبی نے دیگر مورخین نے لکھی ہے. کا بل الناس تمام لوگ اور اس کے علاوہ جو برگزیدہ لوگ وہاں پر موجود تھے، چاہے مکہ میں ہو، مدینے میں ہو یا اس وقت کربلا کے اندر ہو، سب کا میلان عزت و تکریم کے لیے امام حسین کی طرف تھا، یزید کی طرف نہ تھا. فرمایا آپ سنیے آگے کے جملے جو امت نے لکھے ہیں خراج تحسین کے لیے اور پیش کیا ہے بارگاہ شہداء کربلا کے اندر کہ کیوں ایسا تھا کہ سب برگزیدہ اور فضل والے لوگ جو تھے وہ آپ کی طرف تھے. ایک واقعہ تو ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت امام حسین جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے خود ان کی سواری کی نکیل پکڑی. تو ایک شخص نے کہا ارے حضور آپ عمر میں ان سے بڑے ہیں تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو باقاعدہ تاریخ میں لفظ موجود ہے. آپ نے فرمایا اترک یا جوہال، کہ جاہلوں میں سے جاہل پیچھے ہٹ، تو کیا جانے کہ قدر والوں کی قدر کیسی کی جاتی ہے. یہ تاریخ میں موجود ہے. تو کیا جانے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو خود اہل بیت میں سے ہے، لوگوں نے یہ کہا، ان کے تلامذہ نے کہا کہ آپ حسین کی سواری کی نکیل پکڑ رہے ہیں، یعنی یہ بہت بڑی عزت آپ دے رہے ہیں. چاہیے کہ حسین آپ جب رخصت ہو جائیں پھر سواری پر بیٹھیں. آپ نے اسے جاہل کہا، جاہلوں میں سے کہا کہ دور ہو جا، تو کیا جانے کہ قدر والوں کی قدر کیا ہوتے ہیں. اس لیے کہ شان والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت کی قدر و شان کو ایمان والے جانتے ہیں. تو لکھا کہ جناب سارے لوگ فضیلت میں حسین کی جانب تھے، یزید کی طرف نہیں. کیوں؟ لأنہ سید الکبیر، اس لیے کہ آپ سید الکبیر ہیں. سب سادات میں آپ کا رتبہ بڑا ہے. وہ ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے نواسے ہیں، حضور کی شہزادی کے بیٹے ہیں. اور آگے کا جملہ سنیے، فلیس علی وجہ الارض یومئذ احد یصامیہ ولا یصاوی. ابن کثیر نے بھی لکھا اس بات کو کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری کا کوئی تھا ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں. فرمایا کہ فلیس علی وجہ الارض یومئذ احد یصاویہ ولا یصامی، کوئی تھا ہی نہیں کہ جو حسین سے کاندھا ملا سکے. فرمایا زمین کے پشت پر کوئی فضیلت والا تھا تو حسین تھے. اور آگے لکھا ولکن الدولۃ الیزیدیۃ کانت کلھا تناویہ. فرمایا لیکن یزید کی جو قوم اور اس کی جو پوری جماعت تھی اور اس کی جو دولت یعنی اس کی جو سلطنت تھی وہ عداوت پر اتری ہوئی تھی، تلی ہوئی تھی. لیکن اہل حق جانتے تھے کہ فضیلت میں جو ہے وہ حسین ہے، فضیلت میں جو ہے بولیے وہ حسین ہے. اور یقیناً صحیح کہا گیا اور درست کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے.
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ رب العالمین ہمیں ذکر اہل بیت سے ہمارے سینوں کو سرشار رکھے، ہماری زبان کو سرشار رکھے۔ جن حضرات نے یہ اہتمام کر کے آج اس مجلس کو اتنا منور بنایا، بالخصوص جو علماء کرام یہاں پر تشریف لائے اور جو تشریف لا کر جنہوں نے اس محفل کو زینت بخشی، اور یقیناً کیو ٹی وی ایئروائی نے جو اسے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ گویا کہ بنا اور توفیق اسے نصیب ہوئی۔ ہم دل کے عطا گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں مولا کریم جتنے دنیا کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے، تمام کو اہل بیت کی سچی محبت اور ان کی تعلیم پر عمل پیرا فرما، اور مولا کریم ان کی برکت سے ہمارے اس مجمع میں جتنے افراد جتنے بزرگ موجود ہیں تمام کو یہ برکت عطا فرما۔ ان علماء ان مشائخ کا سایہ تادیر مولا کریم اہل حق کے سروں پر قائم و دائم فرما، اور بار بار ہمیں ایسی نشستیں محض تیری رضا کے لیے اور تیرے محبوب کی قلبی خوشی کے لیے مولا کریم منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔